السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت، امام کائنات، رحمت کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورۃ الاحزاب کی پہلی 3 آیات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اللہ کے تقوی کا۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیں، ولا تطع الکافرین والمنافقین،
کافروں اور منافقوں کی پیروی اور اطاعت مت کیجیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ اس وحی کی اتباع کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تو تمہارے اعمال سے باخبر ہے، خبر رکھتا ہے تمہارے اعمال کی۔ وتوکل علی اللہ، بھروسہ اسی اللہ پر کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تمہارا بہترین کارساز۔ سورۃ الاحزاب کی یہ ابتدائی 3 آیات ہیں۔ ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اس وقت عرب میں حالت یہ تھی کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا، غلامی کا دور تھا، اور لوگوں کو کبھی جنگوں میں، کبھی ڈاکے میں، کبھی زبردستی پکڑ کر غلام بنایا جاتا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو غلامی کے چنگل سے، قید سے آزاد کروانے کے لیے آئے، اور آپ نے ہمیشہ اس بات کی نفی فرمائی کہ کسی انسان کو غلام بنا کر رکھنا یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے، تو ان کو آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ہے، اور اس آزادی کے حق کو غصب کرنے والا انسان بہت بڑا ظالم ہے۔ آپ نے غلامی کی نفی کی اور لوگوں کو اس سے روکا اور ٹوکا، اور دوسری طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ایک غلام جو آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد کی طرف سے غلام ملا، جس کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، تو حضرت خدیجہ نے اپنا یہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، بطور تحفہ، بطور خادم دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلام نہیں رکھا، بلکہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، غلامی سے آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور اس رسم کو توڑا کہ جن کو تم غلام سمجھتے ہو میں ان کو اپنے بیٹے کی طرح درجہ بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، مقام بھی دوں گا۔ اور پھر عملی طور پر آپ نے واقعتاً حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو غلام نہیں بلکہ بیٹوں کی طرح رکھا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اور اچھے سے اچھا لباس بھی دیا،
بیٹوں کی طرح تربیت بھی کی، بیٹوں کی طرح پیار بھی دیا، اور پیار اتنا دیا کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، ان کا چچا، ان کا باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے نبی پاک کے گھر، کیونکہ یہ بچپن میں ہی اغوا ہوئے اور بکتے بکاتے نبی پاک کے پاس پہنچے، ایک لمبے عرصے کے بعد والدین ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے نبی پاک کے گھر، آپ سے مطالبہ کیا اپنے بیٹے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کوئی قیمت نہیں لیں گے، اور آپ کا بیٹا ہے، آپ کا حق ہے، اگر وہ جانا چاہے تو فری میں لے جائے۔ تو حضرت زید کے چچا نے، ان کے والد نے کہا کہ چلو، تمہاری ماں بڑی بےتاب ہے، اپنے گھر چلو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے اپنے والدین کے گھر سے زیادہ اس گھر میں، نبی پاک کے گھر میں عزت، مقام، محبت، پیار مجھے اپنے والدین کے گھر میں نہیں ملا جو نبی پاک کی صحبت میں ملا ہے۔ تو نبی پاک نے پہلا سبق اور پیغام یہ دیا کہ غلاموں کے ساتھ کس قدر محبت اور پیار اور اخلاق تھا آپ کا، کہ حضرت زید نے غلامی کی زندگی قبول کر لی اور اپنے والدین کے گھر میں آزادی کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید جب جوان ہوئے تو نبی پاک نے ان کے لیے جب رشتے کا انتخاب کیا تو بنو ہاشم کا خاندان ہے، اور آپ کی سگی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کا مطالبہ کر دیا ان کے گھر والوں سے، اپنے اس غلام جس کو آزاد کر کے بیٹا بنایا ہے اس کے لیے۔ تو آپ کے خاندان نے، حضرت زینب کے والدین نے انکار کر دیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے بکتا بکاتا ہوا آپ کے پاس آیا، بے شک آپ نے اس کو منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہے، مگر ہمارا خاندان قریش، بنو ہاشم، نبی پاک کا خاندان بڑا معزز، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے عرب کے اور مکہ کے بہترین اور معزز خاندان میں مجھے پیدا کیا، مگر حضرت زینب کے والدین نے انکار کر دیا کہ ہم رشتہ نہیں دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ برابری نہیں ہے۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ پاک نے اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں پھر حکم جاری کر دیا، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ حکم کیا ملا کہ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں کہ جب کسی کام کا فیصلہ اللہ کر دے، اس کا رسول کر دے، تو آگے سے انکار کرنے کی ذرا بھر گنجائش نہیں۔ اگر تم واقعتاً مومن ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ماننا پڑے گا، اور فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ زینب کا نکاح حضرت زید سے ہوگا۔ یہاں ایک پیغام ہمارے لیے بھی کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ زید اس سے پہلے غلام تھا، بکتا بکاتا ہوا یہاں پہنچے،
اس کو میں نے بے شک اپنا بیٹا بنایا، آزاد بھی کیا، مگر دوسری طرف جس سے شادی کرنی ہے وہ زینب رضی اللہ عنہ نبی پاک کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، ایک اونچے خاندان سے ان کا تعلق ہے، ذات پات برادری کے لحاظ سے زمین آسمان کا فرق ہے، مگر اس کے باوجود حکم اللہ کا یہ ہے کہ رشتے میں یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی۔ رشتے میں اگر کوئی چیز دیکھی جائے گی تو وہ ایمان دیکھا جائے گا، اخلاق دیکھا جائے گا، دینداری دیکھی جائے گی، شرافت دیکھی جائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھا جائے گا۔ برادری، رسومات، ذات پات اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر نکاح ہو گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اپنا ضد اور اپنا انکار چھوڑ دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ کے رسول کے حکم کو مان لیا، اور مومن کی شان یہ ہے کہ جب حکم آ جائے اللہ کا، اس کے رسول کا، تو پھر نہ اپنی مرضی، نہ اپنی خواہش، نہ والدین کی، نہ برادری کی، نہ معاشرے کی، بلکہ اس وقت جو سچا مومن ہے وہ اللہ کے اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کے نکاح میں آ گئیں، نکاح ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ اللہ پاک نے پھر ایک اور حل کر دیا۔ پہلے تو غلاموں کو عزت دی کہ غلام کا مقام کتنا ہے، کہ آزاد کیا، بیٹا بنایا، پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کیا۔ آج تک اس سے پہلے کسی غلام کو اتنی عزت نہیں ملی جتنی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو دے دی۔ مگر ایک اور مسئلہ بھی اللہ نے حل کیا، وہ یہ تھا کہ حضرت زید کی اور حضرت زینب کی آپس میں بن نہیں رہی، کیونکہ فرق بہت ہے۔ ایک بندہ غلامی سے نکلا ہے اور ایک عام آدمی تھا، دوسری طرف ایک اونچے خاندان کی خاتون ہے، عادات میں، نفسیات میں فرق بہت ہے، آپس کے اندر بن نہیں پائی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کر لیا طلاق دینے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، نبی پاک نے فرمایا کہ زید یہ نہیں ہوگا، طلاق میں نہیں چاہتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ حضرت زید طلاق دیں، مگر عرش والا رب چاہ رہا ہے کہ زید طلاق دے دے گا۔ اب یہاں ایک اللہ کے رسول کی چاہت ہے جو فرش پر ہے، اور ایک رب ذوالجلال کی چاہت ہے جو اپنے عرش پر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا۔ ایک وقت آ گیا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ اللہ کا حکم ہی یہ تھا، اور ایک بہت بڑی جہالت کی رسم کو اللہ پاک نے توڑنا ہے۔ کیسے توڑا؟ کہ جب حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اللہ پاک نے عدت گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ حکم دے دیا کہ اب ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا ہے۔ بہت بڑی رسم کی، کیا تھی کہ لوگ جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتے تو اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے۔ نبی پاک نے بھی دیا، اتنا درجہ دیا کہ جب حضرت زید کو بیٹا بنایا تو پھر لوگ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ہم حضرت زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارتے تھے، مگر حکم کیا آ گیا کہ ادعوہم لآبائہم، جب تم کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو، اس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا، تو وہ تمہارا صرف منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی نہیں ہے، لہذا اس کی ولدیت تم اپنی نہیں لکھا سکتے، ولدیت وہی ہوگی جو اس کا اصل حقیقی باپ ہے۔ منع کر دیا۔ اب حضرت زید نبی پاک کے منہ بولے بیٹے ہیں، انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی، نبی پاک نے اللہ کے حکم سے اب نکاح کرنا ہے حضرت زینب سے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کر دیا ہے۔ یہ نبی پاک کی واحد بیوی ہے کہ جس کا نکاح زمین پر کسی نے نہیں پڑھایا، حضرت زینب کے ساتھ نکاح اللہ نے آسمانوں پر ہی کر دی۔ اسی صورت میں آگے چل کے آئے، فرمایا زوجنا کہا، جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے۔ ڈر کیا تھا؟ کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا نبی ہے، اس نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح بے شک طلاق ہوگی، لیکن تھی تو بہو، بیٹا جو بنایا حضرت زید کو، تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میرے بارے میں کیسی باتیں کریں گے کہ اس نبی نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ پاک نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، جو مرضی کریں، تم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ میں نے اس جہالت کی رسم کو توڑنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اگر آپ ہی ڈر گئے تو پھر کون اس رسم کو توڑے گا؟ لہذا پہلا حکم یہ ہے کہ آپ نہ کافروں کی پرواہ کریں، نہ منافقوں کی پرواہ کریں، بلکہ فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ اس چیز کی پیروی کریں جو آسمان سے بذریعہ وحی اللہ نے آپ پہ نازل فرمائی۔ آپ اللہ کے حکم کو مانیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ تو اللہ پاک نے اس رسم کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا کہ اگر تم کسی لڑکے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو تو وہ تمہارا صرف منہ بولا ہے، حقیقی نہیں۔ جب حقیقی نہیں تو پھر اس کی بیوی تمہاری حقیقی بہو نہیں۔ جب وہ حقیقی بہو نہیں تو پھر طلاق کی صورت میں یا بیوہ ہونے کی صورت میں آپ اس عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، وہ آپ کی محرم نہیں بلکہ غیر محرم۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتے ہیں اور جب تک وہ نابالغ تھا تو بچہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب وہ بالغ ہو گیا تو اب وہ آپ کی بیوی کے لیے بھی غیر محرم ہے، آپ کی بیٹی کے لیے بھی غیر محرم ہے، اس لیے کہ وہ تو منہ بولا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب سا معاملہ چل پڑا ہے، جی یہ میری بہن ہے، منہ بولی بہن۔ بھائی منہ بولی بہن ہے، حقیقی تو نہیں۔ اس سے پردے کا حکم ہے، اور جب پردے نہیں ہوتے تو پھر گھروں کی تباہیاں بھی ہوتی ہیں۔ اتنے واقعات ہیں، میں تو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر، اخبارات میں، ٹی وی میں، سوشل میڈیا پر ایک لائن لگی ہوئی ہے گھروں کی تباہی کی، اور سبب یہ بنتا ہے کہ میں نے اس کو منہ بولا بھائی بنایا تھا، اس کو منہ بولی بہن بنایا تھا، اس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اس کو منہ بولی بیٹی بنایا تھا، پھر پردے کی ساری رکاوٹیں ختم کر دیں،
اور اس غار کے اندر زنا بھی ہوئے اور پھر قتل و غارت بھی ہو۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ رائے وینڈ میں ایک میاں بیوی جن کے گھر میں صرف ایک بچی تھی اپنی، انہوں نے کسی اپنے رشتہ دار سے ایک بچہ لے لیا، لے پالک منہ بولا بیٹا اس کو بنایا، بچپن میں لیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ جوان ہو گیا۔ اب بچہ جوان ہو گیا، انہوں نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، ایک ان کی اپنی بیٹی بھی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہی ان کا منہ بولا بیٹا اپنی اس بہن کو دوستوں کے ساتھ مل کر سیر پہ لے گیا، وہاں جا کر زیادتی کی، زیادتی کرنے کے بعد قتل کیا اور باہر جنگل میں پھینک کے واپس آ۔ جس بچے نے جس گھر کے اندر پرورش پائی، جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ میری حقیقی بہن تو نہیں ہے، منہ بولی بہن ہے، تو پھر جب پردے کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر اس گھر کے اندر یہ قتل و غارت کا بازار گرم ہوا اور نتیجتاً ان کی بچی کے قتل اس انجام کو پہنچی۔ تو محترم بھائیو، اللہ پاک نے جو پابندیاں لگائی ہیں نا دین اسلام نے ہمارے اوپر، جب تک ہم ان پر عمل نہیں کرتے تب تک ہمارے معاشرے کی تباہی ہے۔ پھر معاشرے میں کبھی امن نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم لاکھ کوشش کر لیں گھروں کے اندر جب تک ہم اپنی اولاد کی تربیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں کرتے تب تک گھروں میں امن نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہماری عدالتیں، فیملی کورٹ بھرے ہوئے ہیں طلاقوں کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے کہ نہ بچوں کی تربیت ہے نہ بچیوں کی تربیت۔ اور پھر تربیت کے لیے ہم نے جن تعلیمی اداروں کا انتخاب کیا، اسکول سے لے کر کالج اور کالج کے بعد یونیورسٹی، اس کا انجام کیا ہوا؟ چند دن پہلے صرف ایک یونیورسٹی کی اندرونی کہانی منظر عام پر آئی اور اس نے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں کہ یہ مخلوط تعلیم، کہ مرد حضرات نوجوان بچیوں کو جو تعلیم دیتے ہیں یہ پروفیسر، وہ کیسے کیسے ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اسلام نے تو اس کی اجازت نہیں دی کہ کوئی غیر محرم، کسی غیر محرم عورت کو کوئی مرد تعلیم نہیں دے سکتا ہے، کتنا وہ ولی اللہ کیوں نہ ہو۔ جب اجازت نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاتون کو سامنے بٹھا کر اسلام کی دین کی باتیں سمجھائی ہو؟ تصور ہی نہیں۔ گھر میں بھی آپ نے پردہ لگایا ہوا تھا، عورتیں آتی مسائل پوچھنے، پردے کے پیچھے بیٹھ، اور تنہائی میں نہیں، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ پاس بیٹھی ہوتی، ان کی غیر موجودگی میں کسی عورت کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں۔ یہ وہ پابندیاں ہیں جو پیغمبر اسلام نے ہمیں سکھائیں۔ اور سورہ احزاب کے اندر اللہ پاک نے یہ معاشرتی مسائل، میں نے اعلان کیا تھا کہ سورہ نور کی روشنی اور تفسیر ہم کریں گے، مگر جب میں نے تفسیر دیکھی تو سورہ احزاب تقریباً سورہ نور سے 1 سال پہلے نازل ہوتی ہے، تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ سورہ احزاب کو سمجھانا پہلے ضروری ہے جو پہلے نازل ہوئی، اور اس کے بعد ہم سورہ نور بھی سمجھائیں گے، اس لیے کہ جب تک ہم خود نہیں سمجھیں اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتے، اور اس کی تعلیم ہر مسلمان گھرانے کے لیے از حد ضروری ہے۔ تو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے یہ مسئلہ حل فرمایا اور یہ لوگوں کو پیغام دیا کہ تم کسی بچی کو، کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا یا بیٹی بناتے ہو تو وہ حقیقی نہیں، جب حقیقی نہیں تو وہ غیر محرم ہے، جب غیر محرم ہے تو اس سے پردہ ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات کہ اس کی ولدیت تم اپنی کسی صورت میں نہیں لکھوا سکتے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید بن محمد سے منع کر کے زید بن حارثہ لکھنے کا حکم دیا، ہمیشہ کے لیے منع کر دیا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر اپنی ولدیت تبدیل کر دی، اپنی ولدیت اصل باپ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص پکا کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا جس نے اپنی ولدیت کو تبدیل کر دیا، خواہ وہ منہ بولا بیٹا تھا یا کوئی اور تھا، جان بوجھ کر حقیقی باپ کی جگہ دوسرے کا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ جس نے یہ کام کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ نہ کسی دوسرے بچے کو اپنا حقیقی بچے کی ولدیت رکھی جا سکتی ہے، نہ اپنے حقیقی باپ کی جگہ کسی دوسرے کو باپ بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں، عزت اور احترام کی خاطر ہم کہہ دیتے ہیں کہ بطور بزرگ ہم کسی کو باپ کہہ دیتے ہیں یا چچا کہہ دیتے ہیں، کسی بوڑھی خاتون کو ماں کہہ دیتے ہیں، تو یہ تو ایک زبانی طور پر بطور عزت ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حقیقی طور پر ولدیت میں، شناختی کارڈ میں یا وراثت میں، ان سارے ڈاکومنٹس میں اصل بیٹا وہ ہے جو آپ کے نطفہ سے پیدا ہوا، اس کے علاوہ دوسرے کو آپ بیٹا نہیں بنا سکتے، اور اصل باپ وہ ہے جو آپ کا حقیقی باپ ہے، دوسرے کو باپ نہیں بنا سکتے۔ دوسری بات یہ سمجھائی کہ جس شخص نے، اسی حدیث کے اندر ذکر ہے کہ جس شخص نے اپنی ذات، اپنی قوم بدل دی اور کوئی دوسری قوم اس نے شو کر دی، بطور مثال ہے مراسی اور کہتا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے میں سید ہوں، یہ آج بڑی بیماری ہے ہمارے میں، اور دوسرا بندہ سید بنا ہوئے ہے مراسی، لوگوں کو کہتا ہے میں سید ہوں، ہے کوئی اور قوم، لوگوں کو کہتا ہے میں چودھری ہوں۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کر اپنی قومیت، اپنی ذات، اپنی برادری بدل لی، اس شخص نے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے اندر بنایا۔ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کے اندر ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے کہ نہ ولدیت کی اجازت ہے بدلنے کی ورنہ پکا کافر، نہ برادری بدلنے کی اجازت ہے ورنہ پکا جہنمی ہے۔ محترم بھائیو، یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکا۔ جمعے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ یہ جو معاشرتی مسائل ہیں سورہ احزاب میں، انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ اور کچھ اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ چند ایک منٹوں میں ایک تو بات سمجھانی ہے یوم آزادی کے حوالے سے، اور ایک چھوٹا سا اعلان ہے۔ یوم آزادی ہر سال 14 اگست کو پاکستانی قوم مناتی ہے، سارے لوگ اس میں شامل ہیں، مگر حقیقت کیا ہے کہ اسلام کے اندر جشن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ہمارے ملک میں ایک جشن ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی کا، ایک جشن ہوتا ہے جشن شب برات کا، ایک جشن ہوتا ہے جشن یوم آزادی کا۔ اب میں تفصیل سے تو بات کر نہیں سکتا، ٹائم نہیں ہے۔
نبی پاک کی پوری زندگی میں ایک بھی جشن آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن و حدیث میں کوئی جشن کا تصور ہی نہیں۔ نہ آپ نے اپنی ولادت کا جشن منایا، جس دن پیدا ہوئے پیر کا دن تھا نبی پاک نے روزہ رکھا، کوئی جشن نہیں۔ اور دوسرا جشن شب برات کا، یہ سرے سے ہے ہی نہیں ہے، یہ لوگوں نے بعد میں بنایا۔ تیسرا جشن ہے جشن یوم آزادی کا، جو ہر سال پاکستانی قوم اور حکومتیں اور عوام الناس جشن مناتے ہیں۔ اور ایک بھائی بتا رہا تھا کہ لبرٹی چوک میں پاکستانی جھنڈا لہرانے کے لیے جو انتظامات ہیں، اس کے لیے 3 کروڑ مختص کیا گیا ہے کہ لبرٹی چوک میں یوم آزادی کا جھنڈا لہرانا۔ یہ ہے ہماری حکومتوں کا، حکمرانوں کا حال۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشی کے بڑے موقع آئے۔ پہلا موقع تو جنگ بدر میں عظیم فتح کا دن تھا۔ اللہ پاک نے اس پہلی جنگ میں مسلمانوں کو عظیم فتح دی۔ اگر جشن منانا ہوتا تو نبی پاک جنگ بدر کے بعد فوراً جشن منا لیتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں فتح کا کوئی جشن نہیں منایا۔ دوسرا جو اس سے بھی بڑا خوشی کا موقع تھا، وہ تھا کہ جس مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، آپ رات کے اندھیرے میں نکلے اور بے سر و سامانی میں نکلے، آپ کے ساتھی نکلے اور سب کچھ لٹ لٹا کے نکلے، مگر 10 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا، نہ قتل و غارت ہوئی، نہ لوٹ مار ہوئی، نہ کوئی نقصان ہوا، امن و امان کے ساتھ مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کو عظیم فتح بھی قرار دیا، مگر نبی پاک نے جشن نہیں منایا۔ حالت یہ تھی کہ نبی پاک جب فاتحانہ طور پر داخل ہوئے مکہ میں، تو آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں اور آپ کا سر مبارک اونٹنی کے کچاوے کے ساتھ لگا ہوا ہے، حالت سجدہ میں داخل، اور اللہ کے گھر میں جا کر بطور شکرانہ کے 8 نفل ادا کی۔ نبی پاک کا تو یہ خوشی کا انداز تھا، اور قوم کیا کر رہی ہے؟ وہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ یہ جھنڈا لہرا رہے ہیں اور 3 کروڑ روپیہ اس کے لیے رکھا ہو۔ تو یہ ظالم ہے، مال لوٹتے ہیں قوم کا، ملک کا، عوام کا، اور قوم کا اپنا بھی حال یہ ہے کہ وہ تو حکمران ہیں، عیاش ہیں، عوام کروڑوں روپیہ لٹا دیتی ہے جشن آزادی کے موقع پر، اور یہ فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور ایسا آدمی میں سمجھتا ہوں مسلمان نہیں ہو سکتا جو کروڑوں روپیہ ایک ایسے کام پر لگا دے جس کا ٹکے کا فائدہ نہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 14 اگست 1947 کو حالات کیا تھے، تو پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ دوسرا اعلان ہے میرے بھائیوں، ایک ہمارے ساتھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کا ایک بھائی ہے وہ فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، اور ان کے اوپر کچھ قرض ہے۔ ویسے تو حالات ایسے ہیں کہ ہر بندے ہی مقروض ہے، تو بہرحال تقریباً 70,000 یہ قرضہ ہے۔ اس میں سے اس نے کہا کہ ہم نے 35,000 کا انتظام کر لیا ہے، باقی 35 جو ہے وہ کرنے ہیں۔ میں عام طور پر کبھی اپیل کرتا بھی نہیں ہوں، تنگ بھی نہیں کرتا، کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہی کچھ کہا جائے، مگر بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ آپ نے ان یتیم بچوں کے قرض میں آج کا تعاون جمع کروانے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ 35,000 آج نہیں، کل نہیں، 2-3 دنوں میں، اگر موقع پر پیسے نہیں بھی ہیں، کل دے دیں، پرسوں دے دیں، تو یقیناً میں ان کو چونکہ جانتا بھی تھا، کوئی اجنبی تو ہے نہیں، تو آج جو تعاون ہوگا آج ہم ان کو دے دیں گے، تو جو کل جمع ہوگا، پرسوں جمع ہوگا، وہ بھی دے دیں گے۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم سب کو مل کر کرنے سے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب بھائی